بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسل حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفل طائب من خطيته قبل منيته ألا آمن لنفسه قبل يوم بوسه. بھائیجان گرامی، بمناسبت روز ولادت جناب حضرت علی اکبر صلوات اللہ سلام علیہ سب سے پہلے حضرت ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. خداوند عالم کی بارگاہ میں درد و دعا ہے خدا میں دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرمائے اور میدان قیام ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور صدقے میں دنیا سے اس بلا کو جلد از جلد دور فرمائے تاکہ لوگ جوگ در جوگ فوج در فوج کربلا کی زیارتوں کو جا سکیں اور جلد زیارتیں سب کو میسر ہوں. خداوند جل وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کیونکہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا روز ولادت ہے، اس بنا پر آج دین مقدس اسلام میں جوانوں کی بڑی اہمیت ہے. ہماری سوسائٹی نے نامعلوم کس بنا پر جوانوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں کی. یہ جوان ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے ما بعث اللہ نبیا الا شابا. خداوند عالم نے جتنے نبی مبعوث کیے سب جوانی میں مبعوث کیے. خداوند عالم نے کوئی نبی 80 برس 90 برس کی عمر میں نبی بنا کے نہیں بھیجا. وہ 80 برس زندہ رہے، 100 برس زندہ رہے، 2000 سال زندہ رہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن انہوں نے اپنی نبوت کا آغاز کیا کب؟ جب وہ جوان تھے. خدا نے ان کے کاندھے پر ذمہ داری کب ڈالی؟ جب وہ جوان تھے.
خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ولما خدا کے لما بلغ اشدہ واستوى اعطى حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنین. جناب موسیٰ کے بارے میں ہے کہ جب وہ بڑے ہو گئے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، ہم نے ان کو علم دیا، حکمت دی، اس طرح سے ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. امام صادق علیہ فرماتے اشدہ ثمانیۃ عشر، جب وہ 18 برس کے ہو گئے. خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو نبی بنایا تھا، لیکن ذمہ داری کب سونپی؟ جب وہ 18 برس کے کڑیل جوان تھے. تو خداوند عالم نے انبیاء کو جوانی میں مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یقوم فی آخر زمان رجل من اطرت شاب حسن الوجه انقى الافل یملؤ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. خدا بند عالم آخری زمانے میں میرے خاندان سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا، ظاہر کرے گا، شاب جو جوان ہوگا. یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے، ہو سکتا اس وقت ان کی عمر 1200 سال ہو، 1400 سال ہو، 1500 سال ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ لگیں گے 40 برس کے جوان. وہ لگیں گے 40 برس کے جوان. تو خدا بند عالم نے اپنے دین کی تاکید اور اپنے دین کی تبلیغ اور اپنے دین کی ترویج جوانوں کے ذریعے سے کی. یہ جوان قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر آج ہم ان کے کاندھے پر بڑا بوجھ ڈالیں اور ان کو ذمہ دار قرار دیں تو یقیناً یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ عملی طور پر زندگی میں آئیں تو وہ کون سی گاڑی ہے جو زیادہ بوجھ کھسیٹ سکتی ہے؟ جو نئی ہوتی ہے، یا وہ ٹرک زیادہ بوجھ کھسیٹ سکتی ہے جو 25 سال 22 سال 40 سال پرانی ہوتی ہے؟ اولڈ از گولڈ ضرور ہے، لیکن یہ اولڈ از گولڈ ہے سجانے کے لیے، میدان عمل میں کام کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ جانوروں کی زندگی میں آئیں تو کس جانور سے کھیت جوتا جاتا ہے؟ ایک بوڑھے بیل سے یا جوان بیل سے؟ آپ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ جس کے کندھے ڈھل گئے ہیں، دانت گر گئے ہیں، ذرا سنبھل کے چل رہا ہے، کیا آپ اس سے کام لیتے ہیں یا جوان سے کام لیتے ہیں؟ کس درخت کا پھل اچھا ہوتا ہے؟ یقیناً بزرگوں کی قدر ہے، قیمت ہے، ان کے تجربات ہیں. خدا ان کے سائے کو ہمارے سروں پر سالم رکھے، قائم رکھے. لیکن میدان عمل میں کام کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. رہنمائی، گائیڈنس، سرپرستی، یہ بزرگوں کا کام ہے. لیکن میدان عمل میں ایکٹیو ہونا، یہ کام نئی نسل کا ہے، یہ نئے خون کا کام ہے. ہم کسی بھی شکل و صورت میں اپنے بزرگوں کے تجربے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہم اپنے بزرگوں کو اپنے گھر کی اینٹیک پیس بنا کر کے کسی الماری میں سجا کے نہیں رکھ سکتے. ہمیں ان کے 40 سال 50 سال 60 سال تجربے سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جہاں انہوں نے کام چھوڑا ہے وہاں سے ہمیں آگے بڑھانا چاہیے.
اگر ہم نے بزرگوں کے تجربے سے استفادہ نہیں کیا، ان کی ایکسپیرینس ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم جوانی کی منزل میں لڑیں گے، لڑکیں گے، گریں گے، چوٹ کھائیں گے اور حوصلے ہمارے کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے بزرگوں کی تجربے کی نگاہوں سے، ان کے تجربات سے استفادہ کیا اور آگے بڑھنے لگے، ہم بہت جلدی آگے نکل جائیں گے اور ہمیں کسی بھی منزل میں، کسی بھی مرحلے میں ان بزرگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو بوڑھا سمجھ کر کے، جنریشن کا گیپ سمجھ کر کے ان کو نظر انداز کرنا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ جتنی ہماری عمر ہے اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے۔ یہ تجربات بڑی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں، تو ان کے تجربوں سے، ان کے ایکسپیرینس سے، ان کی صلاح سے، ان کی گائیڈ لائن سے ہمیں پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو لائن بنائیں ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا، لیکن ایکٹیو رول یہ جوانوں کو اپنے ذمے میں اٹھانا چاہیے۔ آپ غور کریں روایتوں میں، اور پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے جوانی کا پیغام پہنچایا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان والوں کو جمع کیا دعوت ذو العشیرہ میں، تو خاندان کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ اس مجمع میں پیغمبر کی تقریر کیا تھی؟ فرماتا یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما عالم شابا فی العرب جا قومه بافضل ما جئتکم به وانی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ۔ یہ بنی عبد المطلب، ایک خاندان عبد المطلب کے افراد، قسم خدا کی میں عرب میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو مجھ سے بہتر پیغام لے کے آیا ہو۔ انی واللہ ما عالم شابا، قسم خدا کی میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس پیغام لے کے آیا ہو جو مجھ سے بہتر پیغام رکھتا ہو۔ میں تمہارے لیے وہ پیغام لایا ہوں جس میں دنیا کی بھی نیکی ہے اور آخرت بھی اچھائی ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں ایک جوان ہوں، پیغام ایک جوان لے کے آیا، جوان میں طاقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ غور کریں، اس پورے مجمع میں جہاں بزرگان موجود تھے، بڑے بڑے پہلوان موجود تھے، بڑے بڑے نامی گرامی آدمی موجود تھے، اس پورے مجمع میں جس نے پیغمبر کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، سن رسیدہ نہیں تھا، وہ ایک نوجوان تھا جس کی عمر 13 برس کی تھی، جس کا نام تھا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دین اسلام کا پیغام پہنچایا ایک جوان جس کی عمر تھی 40 برس، اور جس نوجوان نے ساتھ دینے کا وعدہ اس کی عمر تھی 13 برس۔ ان دو جوانوں نے پورے دنیا میں اسلام پھیلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ رسول نے کیوں بھروسہ کیا؟ کیا بزرگ مرتبہ لوگ نہیں تھے؟ کیا 60-70 برس والے ان کے؟ نہیں کہ نہیں، اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اور آپ غور کریں، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور اس پہلے آپ نے اعلان فرمایا تو مولا کائنات کی عمر کتنی تھی؟
33 برس 32-33 برس کی عمر تھی جب مولا کو امیر بنایا گیا. 13 برس کے مولا تھے جب بات شروع کی. 13 سال مکے میں رہے, 26 سال, 10 سال مدینے میں رہے, 35-36 برس کے مولا تھے جب علی امیر بنائے گئے. یقیناً یہ صلاحیتیں اللہ نے دی تھی. ہم نبوت کا مقایسہ, امامت کا مقایسہ نہیں کر سکتے. خدا نے ان کو شروع سے صلاحیتیں دی تھیں. یہ 5 برس کے ہوتے تب بھی کام کر لیتے, 2 برس کے ہوتے تب بھی کام کر لیتے, 1 برس کے ہوتے تب بھی کام کر لیتے, 1 ہفتے کے ہوتے تب بھی کام کر لیتے. لیکن عمر کی بات کیا ہے؟ یہ جوان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا نام. آج ہمارے گھروں میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے لڑکے جوان ہوتے جائیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے جائیں, ہم دھیرے دھیرے ان کو گھر کے معاملے میں ذمہ دار بناتے چلے جائیں. دھیرے دھیرے ذمہ داری ان پر سونپیں, تاکہ کل اگر موت کا فرشتہ ہمیں پیغام لے کر کے آئے تو ایک بارگی ہمارے بچوں پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. بچوں کو عادی بنائیں, خود بھی شادیوں میں جائیں. تمہیں جانا رشتہ داروں سے ملنا, یہ رشتہ دار تمہارے ہیں, تمہیں جانا ہے, اس پروگرام میں تمہیں جانا ہے, اس تعزیت میں تمہیں جانا ہے, اس مجلس میں تمہیں جانا ہے, یہ گھر کا کام تمہیں کرنا ہے, یہ مرمت تمہیں کرانی ہے, یہ ریپیئر تمہیں کرانا ہے. آپ دھیرے دھیرے گھر کے کام سونپیں گے تو آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کس طرح سے جوانوں نے ذمہ داری سنبھالی. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور ایک بارگی سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو نہ تجربہ کار جوان ہے اور مصائب کا ہجوم ہے, مسائل ہیں, ذمہ داریاں تو کون لے کے گا. دین اسلام نے ایک کام کیا ہے جو مینجمنٹ کے اعتبار سے ٹاپ کلاس ہے. آج دنیا اس مینجمنٹ میں پہنچی ہے, لیکن دین اسلام نے مینجمنٹ میں روز اول سے یہ کام کیا جو ہمارے کیا افسوس 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 ہمارے دینی سسٹم میں دور دور یہ سسٹم نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پیغمبر نے جس دن اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا اسی دن اپنے اسسٹنٹ کا اعلان بھی کر دیا. جس دن پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اسی مجمع میں فرمایا کہ علی میرے وصی ہے جانشین. سکسیسرشپ پیغمبر نے آخری زندگی میں نہیں کی ہے, پیغمبر نے پہلے دن سے بنا دیا کہ ہماری زندگی کے بعد کون ذمہ دار ہوگا. سیکنڈ لائن اسلام نے بعد میں شروع نہیں کی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پیغمبر سے بہتر دنیا میں کوئی مینیجر نہیں ہے, کسی کا انتظام پیغمبر سے بہتر کسی کے پاس مینجمنٹ نہیں ہے. لیکن ہم اپنی تعلیمات سے ناواقف ہیں. پیغمبر کا مینجمنٹ کیا تھا؟ جب بھی کسی کو قافلہ لے کے بھیجتے تھے, فوج میں بھیجتے تھے, لشکر بھیجتے تھے, کیا کرتے تھے؟ دیکھو یہ سردار اگر اس کو کچھ ہو گیا تو یہ نہیں کہتے اگر کچھ ہو جائے گا مجھے جا کے خبر کرنا, مجھے بتانا, میں سوچوں گا اس کے بعد کون آنے والا ہے. نہیں, یہ جا رہا ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد یہ
اگر ان کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد یہ پیغمبر روز اول سے سیکنڈ لائن تیار کر کے کام کرتے تھے. اور میں ایک جملہ بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. ہم چاہتے اگر ہم نے جوانوں کو دے دیا تو ہمارے ہاتھ سے پاور نکل جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں، ڈیلیگیشنز آف پاور سے آدمی مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. ڈیلیگیشنز آف پاور سے آدمی مضبوط ہوتا ہے. کیسے؟ اگر آپ نے 5 MBA جوانوں کو اپنے ساتھ لیا، ٹاپ کلاس کے لوگوں کو لیا، اور آپ نے چھوٹے چھوٹے کام بانٹ دیے اور آپ ان پر سرپرست رہے، تو آپ کس کو مینج کر رہے ہیں؟ آفس کے 4 کلر کو یا 4 MBA کو؟ آپ کس کو مینج کر رہے ہو؟ 4 ہائی اسکول والوں کو، 4 انٹرمیڈیٹ والوں کو، یا 5 ٹاپ کلاس کے مینیجر والوں کو؟ لیکن ہم ڈرتے ہیں اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. ارے بھیا، جانے والا تو ہے، یہ اللہ چھین لے گا. تو دین اسلام مینجمنٹ ہے، احتیاط ہے. یہ ساری ذمہ داری اسلام میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف متوجہ. آج جوانوں کی ذمہ داری ہے، اور میں آپ سے بڑے ادب سے پیغمبر نے سارے کام جوانوں سے لیے، اور ہمارے ذمے یہ جوان، میں کیا عرض کروں، زیادہ عرض کروں گا تو تکلیف ہوگی. میں بوڑھوں کو اذیت دینا نہیں چاہتا، لیکن میرا جو ویژن ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے یہ تجربے کر کے دیکھے ہیں. آپ جوانوں پر بھروسہ کیجئے، وہ پروف کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے. پیغمبر نے کام کس سے پھیلایا؟ مدینے کے لوگ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، اور کہا ہم مدینے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا مبلغ بھیجیے. آج کے زمانے میں کوئی مولوی بھیجیے جو ہمیں قرآن سکھائے، اسلام سکھائے، دین کی باتیں بتائے، تاکہ ہم دین کی طرف آ جائیں. تو پیغمبر نے کس کو بھیجا؟ اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ بڑے بڑے لوگ جن کو دنیا کہتی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں، یہ بوڑھے بھی موجود تھے جن کے فضائل میں بڑی حدیثیں گڑھی جاتی ہیں. ہم حدیثوں سے جملہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے کس کو بھیجا؟ ایک جوان کو بھیجا جس کی عمر 20 سال سے کم تھی، اس کا نام تھا مصعب ابن عمیر. جوان، بڑے خاندان کا بیٹا، نعمتوں میں پلا ہوا. اگر آج کے اعتبار سے جوان وہ تھا، اس زمانے میں مرسیڈیز نہیں ہوتی تھی، اچھے قسم کے نسلی عربی گھوڑے ہوتے تھے. اس زمانے کی بہترین سواری پر سفر کرتا تھا، بہترین قیمتی لباس پہنتا تھا، جیب فروٹ سے بھری ہوتی تھی، پیسے سے لدی ہوتی تھی. ایسے ناز و نعم کا پروردہ جوان پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، گھر والے پریشر ڈالتے ہیں، لیکن وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پیغمبر نے اس 20 سال سے کم جوان کو اپنا نمائندہ بنا کر کے مدینے بھیجا. مصعب ابن عمیر پہلا نمائندہ بنا کے مکے سے مدینے گیا.
اس جوان نے اتنی تبلیغ کی کہ جب پیغمبر کی ہجرت کا موقع آیا تو پورا مدینہ پیغمبر کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ کس نے کام کیا؟ جوان۔ یہ سرمایہ ہے ہمارا، یہ احترام کے لائق ہے، ان کے ہاتھ پیشانی کو چومنا چاہیے، ان کی انرجی کو یوز کرنا چاہیے، ان کی ایبلٹیز آدمی کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ ایک بات سنیں، دیکھیں کیسا ہوتا ہے دنیا میں۔ یہ تجربہ آپ نے کیا نہیں کیا؟ کہنے کہ بھائی کیا کہیں بھائی، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اب ہم دکان پر جا نہیں رہے، گھر بیٹھ گئے ہیں، بچہ آنے نہیں دیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے جب سے بچے نے کام سنبھالا ہے کام آگے بڑھ گیا۔ یہ جملہ سنتے نہیں سنتے؟ میں تھا تو ایک گالے کی دکان تھی، مثال دے رہا ہوں، جب سے میرا بچہ آ گیا ہے، خدا سلامت رکھے، حفاظت سے محفوظ رکھے، 2 گالے کی دکان ہو گئی۔ میں ایک کاروبار نہیں چلا پاتا تھا، اس نے کئی کاروبار شروع کر لیے، مجھ سے بہت بڑا کاروبار پھیلا لیا ہے، خدا سلامت رکھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنا کاروبار ہم جوان کو دیکھ کر کے کاروبار چلا سکتے ہیں تو قوم کی ذمہ داری جوان کو دیکھ کے قوم کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ اگر جوان ہماری دکان کو آگے بڑھا سکتا ہے تو جوان دین کے کام کو بھی آگے بڑھا سکتا ہے، وہ بھی نئی چیزیں لا سکتا ہے۔ جوان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی ہے کہ کہاں گئے تھے؟ کہ فلاں جگہ گئے تھے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ مولا کچھ اثر نہیں ہوا۔ کہ کیا یہ بیان کیا، وہ بیان کیا، یہ ہوا وہ ہوا، کسی نے قبول نہیں کیا۔ کہ تم نے کس کو سلایا؟ کہ بوڑھوں کو۔ کہ نہیں، علیکم بالاحداث، جاؤ تو جوانوں سے بات کرو۔ وہ دوسری مرتبہ آیا تو جوانوں کا مولا کیا ہوا؟ کہ بہت کامیاب ہو گئے۔ کہ جوان نیکی کی طرف جلدی بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، خدا بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، ان کے تجربات بہت مفید ہیں، لیکن میدان عمل میں ہمیں جوانوں کو آگے لانا چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنا چاہیے۔ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو ڈانٹنا نہیں چاہیے، قدر کرنا چاہیے۔ میرے خود اپنے تجربات ہیں اور میں آج تک پچھتا رہا ہوں، علیہ اعلان کہہ رہا ہوں۔ جوانی تھی، میرے والد نے مجھے کچھ مشورے دیے، میرے سمجھ میں نہیں آئے، آج تک ان مشوروں پر عمل نہ کر کے ایسا پچھتا رہا ہوں، روتا ہوں تو آنسو بھی نہیں گرتے۔ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں ہو جائے گا تو مجھ سے کہنے لگے، مجھے معلوم تھا تم ابھی سمجھو گے نہیں، جوان ہو نا، عقل ہے، تمہاری غرور زیادہ ہے، کھوپڑی تمہاری ابھی سمجھنے کے لائق نہیں ہے، جوان ہو نا تو غرور تمہاری کھوپڑی میں بھرا ہو تو میری بات سمجھو گے نہیں۔ کل مجھے پتا تھا تم نہیں سمجھو گے۔ انہوں نے کام کر کے دکھا دیا کہ میں اگر یہ کام نہ کرتا تو تم کبھی، میں سمجھتا تھا یہ کام نہیں ہونے والا، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ وہ کام جو وہ دیکھ رہے تھے وہ میں میدان میں رہ کے نہیں دیکھ پاتا۔ تو یہ بزرگوں کی نیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ غور کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ غور کریں، جوانوں کی ذمہ داری۔ مکہ شروع سے اسلام کے دشمنوں کا مرکز رہا ہے،
جنگ بدر، جنگ احد سب انہی مکے والوں کی بنا پر ہوئی ہے۔ یہ مکہ پوری طرح سے پیغمبر کا دشمن، دین کا دشمن، پیغمبر کا قتل کرنے کے لیے ساری کوشش مکے والوں نے کی۔ تو پورا مکے کا ماحول کیا تھا؟ اسلام دشمن ماحول تھا۔ لوگ کون تھے؟ دشمن تھے۔ جب یہ مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ ہو گیا، اور پیغمبر فتح مکہ کے بعد جب مدینے واپس آئے تو کس کو مکے کا ذمہ دار قرار دیا؟ اپوزیشن دے کے پورا مکہ دشمن، منافقین سے بھرا ہوا، دشمنان اسلام سے بھرا ہوا، ایسا حساس سینسٹیو مرکز جس میں ہر قدم پر دشمن ہے۔ جب پیغمبر وہاں سے نکلے تو کس کو جوان بنایا؟ تو وہاں پیغمبر فرماتے ہیں وَوَلَّا صلی اللہ علیہ وسلم عتاب بن اسید وعمرہ 21 سنہ، خدا پیغمبر نے عتاب بن اسید کو مکے کا گورنر بنایا جبکہ اس کی عمر 21 سال تھی۔ پیغمبر نے اتنے سینسٹیو ایریے میں کس کو بنایا؟ عتاب بن اسید کو، جس کی عمر 21 سال تھی، اس کو مکے اوس کا حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھیں، اور وہ سب سے پہلے اس کے فرماتے یا اس کے پیغام جملہ غور کریں۔ پیغمبر نے عتاب سے فرمایا یا عتاب تدری علامہ استعمال، میں نے تم کو کن لوگوں پر اپنا حاکم بنایا ہے؟ ان لوگوں بنایا جو خدا والے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان میں تم سے بہتر ہوتا تو میں اس کو ولی و سرپرست بناتا۔ اس وقت دیکھو میں تمہیں بنا رہا ہوں تمہارے ایمان کی بنا کے اوپر۔ آپ غور کریں، جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے لشکر کا سردار کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید کو، جو جوان تھے۔ پوری تاریخ جوانوں کی بھری ہوئی ہے۔ جب پیغمبر نے خیبر میں فتح کا اعلان کیا تو کیا فرمایا کہ کل میں اسے بھیجوں گا جو مرد ہوگا۔ جب احد میں تلوار اتری تو کس کی اتری؟ علی کو فتح کہا گیا۔ تو ہر جگہ پیغمبر نے جوانوں کی بات کی۔ اگر پیغمبر ان جوانوں پر بھروسہ کر کے دین پھیلا سکتے ہیں تو ہم ان جوانوں پر بھروسہ کر کے دین کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ میری بات آپ کو میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں بزرگوں کا نظر انداز نہیں کر رہا ہوں، آپ کے تجربات سروں آنکھوں پر، لیکن ان جوانوں کو موقع دیجیے تاکہ یہ ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر جوانوں کو دعوت دینا ہے تو سجانے کے لیے نہیں، رائٹس دے کر کے۔ اگر آپ ڈیوٹیز دے رہے ہیں تو ڈیوٹیز کے ساتھ رائٹس بھی دیں۔ اگر ذمہ داریاں دے رہے ہیں تو اختیارات بھی دیں۔ خالی ذمہ داریاں دیں، دکان ذمہ داری تمہاری، لیکن ڈیٹ کرنا تو مجھ سے پوچھ کے کرنا۔ دکان کھولنا تمہاری ذمہ داری، کسی سے بات کرنا تو مجھ سے پوچھ کے کرنا۔ یہ جوان کبھی آگے نہیں بڑھے۔ یہ دکان تمہاری، مجھ سے مشورہ نہ، تم آگے بڑھاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ڈانٹیے نہیں، ہم نے بھی بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم معصوم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے بڑی بڑی بلنڈرز کی ہیں۔ تو جب ہم نے بڑی بڑی بلنڈرز کی ہیں تو ہمارا بچہ بھی بڑی بڑی بلنڈر کر سکتا ہے اور کرے گا۔ اگر گاڑی لڑ جائے اس کا مطلب اس کو بھنگار میں بیچ کر کے اسکریپ کرنا نہیں ہے،
اس کا کام ہے اس کو ڈینٹنگ کر کے صحیح کر کے پھر نہیں لگا دینا۔ جوانوں سے لفزش ہو جائے تو نکال کے باہر کرنا کام نہیں ہے، بلکہ ان کے مشورے دے کے ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دینا۔ امید ہے کہ یہ جناب علی اکبر کو روز ولادت ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہماری نوجوان نسل، جوان نسل آگے بڑھے گی اور دین کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر لے گی، اور اتنی لے گی کہ جب امام وقت کا ظہور آئے اور ہو ظہور تو یہ جوان ان کے اعوان میں، انصار میں، خدمت گزاروں میں شمار ہو، اور خدا ان جوانوں کو بہترین جوانوں میں شمار کرے، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، ہمت کے میدان میں، کام کرنے کے میدان میں ان کو صبر دے، ان کو حوصلہ دے، ان کو جناب علی اکبر کے ساتھ مشہور فرمائے، اور جناب علی اکبر کی سلامتی میں ان کو ہمیشہ دین دنیا ترقی نصیب فرمائے، اور امام وقت کے بہترین غلاموں میں ان کو شمار فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔